الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ابھی چند روز پہلے تک ہم سبھی اس ماہ مبارک کے منتظر تھے، اس کی آمد کے منتظر تھے اور استقبال کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. اور آج اس بابرکت مہینے کی 13 تاریخ گزر رہی ہے. یہ حالت جب ہم دیکھتے ہیں، زمانے کے گزرنے کی یہ برق رفتاری جب ہم دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ یتقارب الزمان، یعنی زمانہ جو ہے، وقت جو ہے وہ پاس پاس ہو جائے گا، ایک دوسرے سے بہت قریب ہو جائے گا. محدثین نے عام طور سے اس حدیث کا یہ مفہوم لیا ہے کہ زمانہ بہت تیزی سے گزرے گا، اور آج ہم اسی چیز کو محسوس کر رہے ہیں، اس مہینے میں بھی محسوس کر رہے ہیں، اور عام دنوں میں بھی ایک جمعہ ہم ادا کرتے ہیں اور پھر محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند روز ہی ہوئے ہیں، لیکن دوسرا جمعہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. تو یہ دراصل جو ایام، بابرکت ایام ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نصیب کرتا ہے، یہ اس کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہوتا ہے. ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے، اس میں 10 دنوں کے 3 عشرے ہوا کرتے ہیں. 3 عشرے، پہلا عشرہ کی بنسبت دوسرے عشرے کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، اور پہلے دونوں عشرے کی بنسبت تیسرے عشرے کی کہیں زیادہ فضیلت والی ہوئی ہے حدیث کے اندر. اور فضیلت والے دنوں کا یہی معاملہ ہے. ذی الحجہ کے ایام 10 دنوں کو دیکھیں اگر، تو وہ بڑے فضیلت والے ایام ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے، 8 تاریخ آتی ہے تو یوم ترویہ کہلاتا ہے. اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفہ کا بے حد ہی خاص دن، سال کا بے حد خاص دن وہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کرتا ہے. اور پھر یوم عرفہ کے بعد 10 تاریخ آتی ہے جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اور وہ دن بھی بہت ہی فضیلت والا دن ہوتا ہے. تو یہ فضیلت والے جو ایام ہوا کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی یہی مرضی ہے کہ جیسے جیسے ایام بڑھتے ہیں ان کی فضیلتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ان کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن عوام میں یہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ شروع میں جو تندہی ہوتی ہے، جو مشقتیں انسان اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر جو من لگاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر کچھ کمی آتی چلی جاتی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. شرم مطلوب یہ ہے کہ ہم آگے جیسے جیسے بڑھیں، ویسے ویسے ہماری محنتیں، ہماری عبادتیں بڑھتی جائیں، ذکر و اذکار میں مزید لگ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت جس طرح سے ہم کرتے تھے اس کے اندر مزید اضافہ کریں. یہ صورتحال ہونی چاہیے. یہاں جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے. یہ حدیث ہر شخص جانتا ہے، اس لیے کہ بار بار اس کو سنایا جاتا ہے خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر، اس لیے ہر شخص کو یہ حدیث یاد ہے. بہت اہم حدیث ہے، اور یہ دراصل ان چند حدیثوں میں سے ایک ہے جو علماء کی نگاہ میں، محدثین کی نگاہ میں ایسی حدیثیں ہیں جن کے اوپر آداب اور اخلاق کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر، سب کا دار و مدار ہے، سب کا اصل ہے. ساری حدیثیں انہی چند حدیثوں کی طرف لوٹتی ہیں. انہی چند حدیثوں میں سے یہ ایک بے حد خاص حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور عام طور سے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر، امام بخاری کے علاوہ بھی لوگوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، دراصل وہ بہت ہی اہم ہے. مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ہمیں جو چیزیں ضروری ہیں، ایمان کو مکمل کرنا، ایمان کو انتہا تک پہنچانا. ایمان ہمارا ناقص نہ رہے، ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہے بلکہ کام کے مسلمان ہوں. اللہ رب العالمین کے ہمارا شمار اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں ہو، ایسے بندوں میں ہو جو اللہ کے ہاں واقعی مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں. تو یہ حدیث ہمیں وہی درس دیتی ہے کہ کیسے ہم بن سکتے ہیں. دراصل
رمضان کا یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس سے مقصود ایک تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا فضل ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، تھوڑی سی ہم محنت کریں اور اللہ رب العالمین اس کا بہت زیادہ کثرت سے ثواب دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ایک مرضی ہے، اس نے ایسا چاہا ہے، یہ اس کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے اور بہت بڑا احسان ہے. لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین نے یہ بھی چاہا ہے کہ اس روزے کے تعلق سے ہم روزے کو رکھیں کہ اس انداز میں رکھیں، اس خوبی سے رکھیں، اس کے معنی کو اس طرح سے برتیں، اس کو مقصد کی اس طرح سے حاصل ہم کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے جو مقصود ہے وہ سب کے سب ہمارے زندگی کے اندر اتر آئے اور ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے چاہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمیں احساس ہو، ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ رب العالمین کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم کہیں بھی ہوں ہماری باتیں سن رہی ہیں، ہماری ہر حرکت پر اللہ رب العالمین کی نگاہ ہے اور اسی کے مطابق ہم کو جزا یا سزا دے گا. تو یہ تصور انسان جب جیتا ہے اور عبادت کے حق میں انسان ہوتا ہے، روزے جیسی جب اہم عبادت کے اندر جب ہوتا ہے تو انسان کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک عظیم عبادت سے گزر رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی عبادت یہ رائگاں ہو جائے، وہ صرف بھوکا پیاسا رہے اور بھوک اور پیاس سے اس کو کچھ حاصل نہ ہو. یہ انسان کے ذہن میں ہر وقت ہونا چاہیے اور یہ انسان کی ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ روزے کو اس انداز میں رکھے کہ اس سے جو فائدہ اسے پہنچنا ہے آخرت کی زندگی میں، ثواب کی صورت میں، وہ بھی حاصل ہو اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، ہم ایک بہترین قسم کے مسلمان ہو جائیں، ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائے، ہم جہالت بھری حرکتوں سے خود کو دور کر لیں، ایسی صفتوں سے خود کو دور کر لیں جو احمقوں کی صفتیں ہوا کرتی ہیں، معاشرے کے برے لوگوں کی صفتیں ہوا کرتی ہیں. ہم مسلمان ہیں، اچھے مسلمان بن جائیں، یہ اللہ رب العالمین نے چاہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو یہی بتاتی ہے کہ کیسے مکمل مسلمان اور مکمل طریقے سے مومن ہم بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے ایمان کو کمال درجے تک نہیں پہنچا سکتا، اس کا ایمان تب تک ادھورا ہی رہے گا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہے، وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے. انسان دنیا کے اندر اپنے لیے ساری خوبیاں چاہتا ہے، ساری بھلائیاں چاہتا ہے، ساری اچھائیاں چاہتا ہے، دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے، جاہ و مال چاہتا ہے، اور یہ چاہے گا انسان کہ اس سے کوئی حسد نہ کرے، کوئی کینہ نہ کرے، کوئی عداوت نہ رکھے، کوئی اس کے راستے کے اندر اڑچن نہ ڈالے اور اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے دے، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے دے. تو یہ ہر شخص اپنے لیے چاہتا ہے. تو ہر شخص کو یہ بھی چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی یہی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں ہو، ان بندوں کے اندر ہو جو مکمل مومنین ہیں، تو ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے. اور یہ خوبی تبھی پیدا ہوگی جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو اس انداز میں کریں جس انداز میں کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے حکم کیا ہے، یعنی ان کے مطالب اور مقاصد کو ہم سمجھیں. یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو اسلام نے جو چاہا ہے، جو اخلاق کے اعلیٰ کردار کو جو چاہا اسلام نے، وہ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ ساری عظمتیں، اخلاق کی وہ بلند اخلاق کی وہ سارے کردار کی وہ باتیں جو اسلام نے چاہا ہے، وہ خوبیاں جو اسلام ہمارے اندر دیکھنا چاہتی ہے، وہ سب کے سب ہمارے اندر تبھی پیدا ہوں گی جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو پورے من سے کریں گے، اس کے مقصد کو جئیں گے ہم. اور اس کے مقصد کو جینا یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے کو رکھیں تو اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھیں، اپنے من کے اندر کوئی غلط خیال آنے نہ دیں، حقد و حسد سے خود کو دور رکھیں، دوسروں کا بھی ہم بھلا چاہیں. اس طرح کی جب خوبیاں ہوں گی تب ہم صحیح طریقے سے مسلمان بن سکیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان نہیں کر سکتا اپنا، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے. یہ حدیث ہم سے تقاضا رکھتی ہے کہ اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا کر لیں، دل کے اندر کسی طرح کی میل نہ ہو، حسد کے جذبات نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی عداوت کے جذبات نہ ہو. اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں، تکبر ہو، یہ بھی بہت بری چیز ہے. تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے. یہ ذلت سے اس کا ناتا ہے. اللہ رب العالمین جو بندہ بھی اپنے کبر و غرور کو اپناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو زمین دکھا دیتا ہے، اس کو اس کی اوقات دکھا دیتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کس حیثیت کا ہوں. یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے متکبرین پیدا ہوئے اور ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اندر کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ معاشرے کے اندر کوئی شمار ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی جاہ و مال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کبر و غرور پایا جاتا ہے. یہ تو کبر و غرور کی بے حد ہی خراب صورت ہے. اللہ رب العالمین کبر و غرور رکھنے والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے.
تو یہ صفتیں جب انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ دراصل ایمان کے منافی ہیں، اس لیے کہ وہ بری صفتیں ہیں۔ تو انسان اپنے اندر خوبیاں چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہ خوبیوں کو چاہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام کی یہی فکر ہوا کرتی تھی کہ کیسے ہم سب سے افضل بن جائیں دوسروں میں، یہ نہیں کہ دنیا کے اندر بڑی ترقی کر لیں اور ہمارے پاس بڑے سے بڑے بنگلے ہو جائیں اور بہت بڑا بینک بیلنس ہو جائے اور بہت ہم رئیس کلائیں، یہ ان کو فکر نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کیا کیسے بہترین قسم کے انسان بن جائیں تاکہ اللہ رب العالمین کے ہم چہتے بن جائیں۔ وہ ان کو یہی فکر ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ نے ان سے آپ سے پوچھا کہ افضل مسلمان کون ہے، ای الناس افضل، سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدیق اللسان۔ یہ حدیث بھی آپ لوگوں نے اس مسجد کے اندر بارہا سنی ہے، خطبوں کے اندر بھی اور اس درس کے اندر بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا دل پاک صاف ہو اور جو زبان کا سچا انسان ہو، یعنی دل سے بھی سچا مسلمان ہو اور زبان سے بھی وہ سچا ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ صدوق اللسان، زبان کا سچا شخص جو ہے اسے ہم لوگ جانتے ہیں، فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ یہ مخموم القلب جو آپ نے کہا تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مخموم القلب کون شخص ہے، دل کا صاف ستھرا شخص کون ہوتا ہے؟ التقی، پہلی صفت اس کے اندر ہوگی کہ وہ متقی ہوگا، اللہ رب العالمین کی رقابت کا اسے ڈر ہوگا، ہر وقت اسے احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، کبھی بھی اسے قدم گناہ کی طرف اگر بڑھیں گے فوراً اسے احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں اور اس قدم کو وہ پیچھے کھینچ لے گا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اس کے اوپر فرض کی ہیں کبھی بھی وہ ان سے غافل نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین جب چاہے گا کہ اللہ رب العالمین کی جو مرضی ہے کہ میرا بندہ کس وقت کہاں ہو اسی وقت وہ وہیں رہے گا، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے بندوں سے کہ میرے بندے فلاں فلاں جگہ نہ رہیں تو ہرگز وہ جگہ قدم نہیں رکھے گا، اس لیے کہ وہ متقی ہے، اس کی نگاہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اگر غلط جگہ پکڑے گئے تو ہمارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر دوسری صفت آپ نے بیان کی النقی، صاف ستھرا انسان، نقی یعنی دل کا صاف ستھرا انسان، لا اسم فیہ، دل کے اندر گناہوں کے جذبات نہیں ہیں، میلان نہیں ہے، اس نے اسے دبا کے رکھا ہے۔ انسان کے اندر نفس مارا ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے اور اسے رغبت دلاتا ہے، اسی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو شخص متقی و پرہیزگار ہوتا ہے جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے وہ اس میلان کو دبا کے رکھتا ہے اور اس کو کچل کے رکھتا ہے، وہ یہ چیز حاوی نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ لا اسم فی ولا بغی، وہ ظلم زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اس کے اندر ظلم زیادتی کے احساس نہیں ہوتے، وہ بڑا بن کے رہنا نہیں چاہتا کہ دوسروں سے ہم بڑے بن کے رہیں اور دوسرے ہمارے سامنے حقیر بن کے رہیں، ولا غل، اس کے اندر نفرت اور عداوت بھی نہیں ہوتی، اسی طرح کی حسد اور کینہ بھی نہیں، ولا حسد اور کینہ بھی اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیسا مسلمان اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ہم بنیں اور یہ چیزیں کیسے حاصل ہوں گی، اور رمضان کے روزے یہ بڑی بہت عظیم عبادت ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ ہمارے اندر خوبیوں کو بھر دیں، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، یہ ایک خوبی ایسی ہے اس کے اندر کہ یہ تمام خوبیوں کی جامع ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، رمضان کے روزوں کے حقوق ادا کر لیا تو اس سے ہماری جو تربیت ہوگی، جو ہماری ٹریننگ ہوگی، جو اچھی باتیں اور خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں گی، اخلاق و کردار کی جو عظیم باتیں ہمارے اندر آئیں گی وہ سب کے سب ہمارے ساتھ پورے سال رہیں گی۔ یہ نہیں کہ یہ مہینہ گزرا تو ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہو جائیں، یہ نہیں کہ شام ہوئی مغرب کا وقت ہوا ہم نے روزہ افطار کیا وہ چیزیں ہم سے دور ہو جائیں، بلکہ ہمہ وقت وہ چیز اس کے ساتھ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا رمضان کا مہینہ نہ آ جائے۔ تو یہ ٹریننگ ایسے ہی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ چاہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بے شمار ملتی ہیں جس میں اخلاق کی اور کردار کی باتیں جو ہم سے مطلوب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، اور قرآن کریم کا ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس میں بھی جا بجا چیزیں موجود ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، ساتھ ساتھ اس کے تراجم کو بھی پڑھیں، اس کی تفسیروں کو بھی ہم دیکھیں، اس لیے کہ اگر ہم نے صرف تلاوت کر لی تو اس کا فائدہ تو ہے کہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں، کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم صرف اس لیے نہیں آئی ہے کہ ہم صرف اس کی تلاوت کر لیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ایک کرم ہے کہ اس نے اپنی بات تک وہ ہم تک پہنچا دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم سے اللہ رب العالمین بات کرتا، لیکن اللہ کا یہ کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کو، اپنی باتوں کو، اپنی مرضی کی تمام باتوں کو
اور ان باتوں کا بھی ذکر کر دیا جو اسے ناپسند ہیں. تو ہم ان چیزوں کو جانیں، قرآن کریم کو ہم کا مطالعہ کریں اور اس کے تراجم کو پڑھیں، اس کی تفسیروں کو پڑھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہماری عبادتیں جس حال میں بھی ہوں، جتنی بھی ہم کریں اس کو وہ قبول فرما لے، اور ہماری زندگی کے اندر جو مقاصد ہونے چاہیے اس ماہ مبارک کے تعلق سے، روزے جیسی عبادت کے تعلق سے، وہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں اور وہ خوبیاں دیر پا ہوں، ہمارے ساتھ برابر رہیں، وہ ٹکی رہیں، سال بھر ہمارے کام آتی رہیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے چہتے بندے بن سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.